تصور کی تعریف الادراک الخالی عن الحکم، حکم کی تعریف نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا۔ تصور کی تعریف الادراک الخالی عن الحکم، پھر حکم کی تعریف۔ ارے کیا ہو گیا ارے بھائی تیرے کو، منطق کا پرچہ ہے ایسا کہ تو گھستے بڑھ رہا تو؟ ہاں گھسنا پڑتا بیٹا، اس سے پہلے تصور اور حکم کی تعریف پوچھے تھے، نہیں لکھا تو فیل ہو گیا میں۔ تصدیق کی تعریف معلوم تھے کو؟ ادراک مال حکم کا نام ہے تصدیق، اس سے پہلے میں امتحان میں لکھ دیا اس کو۔ تصور کا تصور نہیں کیا تھا اور نہیں لکھا تو فیل ہو گیا، گھر میں بھگا کے مارے اور 20 دن کا ناشتہ بند کر دیا میرے لیے۔ اب میرے کو یاد کرنے دے۔ تصور کی تعریف الادراک الخالی عن الحکم، حکم کی تعریف نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا۔ تصور کی تعریف۔ ارے پاشا تو کیا یاد کرتے بیٹا، گھس رہا نا تو بھی؟ ارے خزیے کے بارے میں آتے گئے تھے، اس کی قسمیں بھی آتے گئے تھے۔ خزیہ کس کو بولتے معلوم؟ قول یحتمل الصدق والکذب۔ ارے بیٹا سنو، سب لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور چیک کرتا ہوں میں، اس کے بعد ہی گھسنا روم میں، اس سے پہلے گھسنے نہیں دیتا ہوں میں۔ کیا لے کے آیا رے بھائی یہاں پہ؟ ہاں بتا جلدی سے بتا۔ کنگھی ہے سر، یہ نہیں کر لیا تمہارے جیسا گنجا ہو جاتا ہوں، پہلے منطق کا پرچہ ہے۔ میرے کو کیا ایسے گنجا ہوا سمجھ رہا؟ میں بھی امتحان میں لے کے گیا، اب تو بھی جا کے پھینک کے آ جا فوری جا کے، گنجا بنا دیتا میاں میرے کو بھی۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں شروعات کے پھاڑ لے کے آئے چٹیاں، ساتھیوں کو گھستے ہوئے دیکھا تو تصور و تصدیق کے چٹیاں رکھ لے کے آیا میں۔ اب کسی کو جانے نہیں دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا ہوں جانے، تصور و تصدیق کی چٹیاں پھینک کے جانا۔ ابھی چگلے لگ گئے میرے، ابھی میں پرچے دینے والا ہوں اور جوابی بیاض بھی دیتا ہوں۔ چوتھا جواب ضروری اور لازمی لکھنا ہے تمہارے کو، وہ لکھنا لکھنا۔ السلام علیکم سر، ولیمہ سمجھا بانے کے واسطے؟ ہاں ایگزام ہے بیٹا، یہ باپ کی جاگیر نہیں ہوتی یہاں پہ۔ آج منطق کا ہے بول کے چھوڑ دے رہا ہوں تیرے کو، جا کے بیٹھ جا فوری۔ لا 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 لا، شرارت سوجھ رہی تیرے کو؟ کیا ہوا سر؟ منطق کا ایگزام ہے بیٹا، کھٹا نکل جاتا، نخرے نہیں چلتے۔ کیا سمجھ رہے تم میرے کو؟ چٹکیوں میں حل کر کے رکھ دے تو پرچے کو، اور ہی پرچے دینا شروع کر دو تم۔ لو پرچے لو۔ سوچ سمجھ کے لکھو بیٹا، منطق ہے، سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرے کو پوچھو۔ چوتھا لازمی دکھ رہا ہے، ہر پرچے میں ایک سوال کا جواب لازمی رہتا۔ چوتھا لکھنا لکھنا۔ رے کیا کر رہا تو؟ ہاں ابھی اٹھا کے باہر کر دیتا ہوں تیرے کو۔ سر چوتھے سوال میں امہات المطالب کے بارے میں پوچھ رہے، بہت ہارڈ دکھ رہا ذرا ہے۔ امہات المطالب کیا ہے سر؟ میرے کو پوچھ رہا تو؟ میرے کو آتا تو یہاں پہ کئی کو بیٹھتا میں۔ اب بیٹھ جا۔ سر تمہارے کو نہیں آتا؟ یہ لازم جواب ہے، کیا ہے بولو؟ میں بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہوں، امہات المطالب بتانا تیرے کو، اس لیے بیٹھ جا۔ سر سے نہیں سر، تم گنجے، دماغ سے بھی گنجے ہے تم۔ امہات المطالب نہیں معلوم تمہارے کو؟ ارے بھائی میں صرف مرقات پڑھا، وہ بھی 10-11 صفحے پڑھ لیا، یہ امہات المطالب کے بارے میں نہیں معلوم میرے کو۔ مرقات بول رہے نا تم؟ یہ لو مرقات، 10-11 صفحے کے بعد کہاں ہے بتاؤ اس میں امہات المطالب۔ ہم لوگوں گنجے ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھو سر۔ ایگزام حال میں کتاب کیسا لایا تم؟ وہ بھی مرقات؟ ہاں چیک کر کے بھیجانا میرے کو، دے کتاب، اب دے میرے کو۔ ایگزام حال میں لاتا، وہ بھی چیٹنگ مارنے کتاب؟ اب سر آندے بتاتا ہوں تیرے۔ ارے کیا بتاتے سر تم؟ جو بتانا ہے وہی نہیں بتا رہے، خواہ کتاب لے لی ہے میری۔ ارے حولا پاشا کیا لا لیا رے تم؟ مرقات ہے یہ، کلیلہ دمنا ہے، دیکھ ذرا اس میں ڈھونڈتا ہے امہات المطالب۔ ارے سر کیا ہوا؟ ان نے لایا تو میں تو لا لیا کتاب، ملا مبین ہوگی، اس کا جواب نہ کلیلہ دمنا میں ملتا نہ مرقات میں ملتا، ملا مبین میں اس کا جواب۔ ارے ملا مبین لا لیا تو؟ صحیح ہے رے، اس لیے بچوں کی صلاحیت نہیں بن رہی، خواہ کی سرٹیفکیٹاں لے لے رہے ہیں۔ سر کے پورے بالاں گر گئے، امہات المطالب نہیں معلوم تمہارے کو؟ مجھے اتنا تو معلوم ملا مبین میں ہے بول کے۔ ارے بولا نا رے بھائی، میں مرقات صرف 11 صفحے پڑھا میں، اب سر آندے بتاتا ہوں تمہارے کو، ہاتھاں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے کتنا مشکل ہے رے وہی پرچہ ہے منطق کا، کیا تو بھی لکھنا اس میں، کیا لکھنا۔ ہاں
سب قراءت سوالات بنائیں، کون بنے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی۔ ارے دلالت کی تعریف، خزایا کیا ہے اور اس کے اقسام اور تنافس کیا ہے، کیا کیا لکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں۔ اب امرؤ القیس کے اشعار لکھ دے تم۔ قفا نبکی من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللوى بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر العرام في عرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل۔ کیا ہوا سر؟ کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا نا، شرارت تو نہیں کر رہا نا یہاں پہ؟ کہیں کو نہیں رہتے ہے نا یہاں، دونوں کتاباں ڈالی ہے لوگاں، کہیں کو کر رہے بھائی تم لوگ یہ سب؟ ہمارا اسکول بدنام ہو جاتا، پورا چکلے لگا دے رہے تم لوگ میرے اسکول کو۔ منطق کا پرچہ ہے، تھوڑی تو مشکل ہوتی، وہ چھوڑ کے تم لوگ لونڈ پونے پہ اتر جا رہے ہیں، کتاباں لا لے رہے کہتے نا تم لوگ۔ وہی 5 سوال ہیں، اس میں چوتھا لازمی ہے، بول تو کیا ہے پریشانی تیری؟ لازمی سوال کا جواب مشکل ہے، امہات المطالب کیا ہے گنجپا کو نہیں معلوم کہتے، اس کو چھوڑ رہے بھائی، نیم حکیم خطرے جانے ہوں، تیرے کو نہیں معلوم، یہ کو نہیں معلوم۔ امہات المطالب 4 ہیں، ماں ایون لما حل، گنجپا کے جیسا نہیں میں مرقات کے 11-12 صفحے پڑھ لے کے چھوڑ دیا، بلکہ خطبی، مرقات، ملا مبین، نصاب المنطق سب پڑھ لیا میں۔ تعجب اس بات کا ہے کہ یہ سب گنجپا کو نہیں معلوم اور آگے بڑھ گیا ہوں۔ تیسرا سوال کیا ہے معلوم سر؟ عموم خصوص مطلق کی 20 مثالیں لکھو، 19ویں مثال لکھ دیتا ہوں، تمہارے اور گنجپا کے درمیان کی مثال صحیح جڑ جاتی۔ میرے کو گنجا بول رہا تو میرے کو شکل دیکھا اینک میں، یہ لوگ تو ہمارے منطق میں دھو دے رہے ہیں۔ جان دے تو بول، جب سب معلوم ہے تیرے کو تو کتاب کئی کو لایا تو میرے خاطر؟ پہلی بات سر، وہ کلیلہ دمنا نہیں ہوتی، گنجپا جیسا کہ بولا تسمیت شیء بسم جزئی کہاں پڑھ لیا کہ اس پر بھی وہی حکم لگا؟ مرقات کے 11-12 صفحے پڑھ لیا ہوں، اتنا بھی حکم نہیں لگا سکتا۔ ارے سر تم کیسے باتاں کر رہے؟ مرقات کے 11 صفحے میں وہ قاعدہ ہے نہیں، گنجپا کہاں سے نکالنے کا پڑھ لیا کیوں؟ تم بھی کیسے باتاں کر رہے ہیں؟ اگر تصور و تصدیق کے بارے میں گنجپا سے بحث کر لیا تو کاپنا شروع کر دیتا ہوں، اور ہے سو 2-3 بالا بھی چل جاتے اس کے، سمجھے؟ جان دے بول کے چھوڑ دے رہا ہوں اس کو۔ اور سر میں ملا مبین لے تو کیا سمجھ رہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں آتا سمجھ رہے؟ ہاں منطق کانفرنس میں گیا تھا میں ایک مرتبہ، بڑے بڑے ماہرین منطق سوالاں پہ سوالاں کرے، منطق کیا ہے، اغراض کیا ہے، خطابت کیا ہے، جدل کیا ہے، استقراء کیا ہے، قیاس کے کتنے قسم ہیں، حجت کے کتنے قسم ہیں، وحدات ثمانیہ کیا ہے، سب پوچھے، میں ایک ہی سوال کر رہا ہوں ان کو، تعریف کی تعریف کیا ہے بولے تو سب پریشان ہو گئے۔ ماں کیا بھی کر لو رے بھائی تم لوگ، ارے کئی کچھ چھڑ رہا رے گنجپا، حولا ہوا چل۔ منطق ہی ہے یا ادب بلاغہ وغیرہ آتا تمہارے کو؟ کیونکہ ادب کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی، سمجھے؟ صرف منطق ہے کچھ ہونے والا نہیں۔ ادب بول رہے تم، ادب ہمارا ادب، بڑے بڑے ادبا متاثر ہے ہمارے سے، ادب بول رہے نا تم۔ میری ایک کتاب ہے النکات الادبیہ فی المقامات الحریریہ، اس کو پڑھنے کے بعد مصطفیٰ لطفی المنفلوطی مجھ سے ٹیوشن لینے کے بارے میں فون کرے تھے مجھ سے۔ اور سر تم میرے کو کیا سمجھ رہے؟ ہمارے دادا 10 دن کے واسطے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، تو علامہ بدیع الزماں کو 10 دن بہت پسند آئے تو 10 مقامات ان پہ لکھ دیے، مقامات بدیع الزماں کے نام سے۔ ایسے ہائی فائی لوگ ہیں سر ہم لوگ، میرے کو تو چندی بنا کے چھوڑ دیے تم لوگ۔ اور کافیہ میں سوال کروں تمہارے سے، ہے سو بالاں بھی چلی جائیں گے نا ان کو، جب بالوں کا اتنا خیال ہے تو ہم جیسے لوگوں کو آئندہ بار مت چھڑو، سمجھے؟ فوری ہاتھا نیچے کرنے میں بیٹھ جانے واسطے بولو، بیٹھ جاؤ رے بھائی تم لوگ، بیٹھ جاؤ تم لوگ، اب لکھنا شروع کر دو سب، چوتھا جواب لکھنا ہی لکھنا۔ ارے یہ پاگل کو کیا ہو گیا؟ قوم اذا الشر ابدانا جزیہ لہم طاروا الیہ ظرافات ووحدانا لا یسألون اخاهم حین يندبهم فی النائبات علی ما قال برہانا صفحنا عن بنی ذہل وقلنا لقوم اخوان۔ کیا ہو گیا رے بھائی تیرے کو؟ منطق لکھو بولے سب ملقات دیوانی حماسہ لکھتے بیٹھ رہا، ہاں شپ سدھر جا۔ ارے موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا نا، کوئی شک ہے کیا تیرے کو؟ نہیں رے بھائی مثال پوچھنا تھا، مثال اتنا کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان، یہی چاہیے نا؟
ہاں موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ، صحیح بولا تو۔ گنجا پا کی واٹ لگ گئی رے بھائی، آ رہا نہیں ادھر ہی جا رہا، پیچھے دیکھ ذرا۔ ان تو گنجا ہے رے بھائی، پرنسپل بھی نہیں آتا اب ہمارے پاس۔ بچوں سب سنو، چوتھا جواب لکھنا اس لکھنا، لکھنا اس لکھنا۔